أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی. یہاں مراد یہود ہے کیونکہ انہی کا تذکرہ ان آیات میں چل رہا ہے. اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی یعنی تورات دی گئی، اے یہود، آمینو تم ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ. مصدقا لما معکم کہ یہ کتاب یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن جو اصل تورات ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ ان آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے، اور جن انبیاء پر وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دے رہا. اور ان میں جو احکامات ہیں وہ احکامات اپنے وقت مقررہ تک برحق تھے اور اللہ کی طرف سے تھے. اس بات کو کہ قرآن تصدیق کر رہا. تو اصل تورات کی تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دے، وجوہا چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا اور ہم ان چہروں کو لوٹا دے ان کے گدی کی طرف. یعنی اس عذاب کے آنے سے پہلے قرآن پر ایمان لے آؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ عذاب آ جائے. اب یہ عذاب آیا تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دنیا میں نہیں آیا، اور یہاں اس آیت سے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اللہ دنیا میں ہی ان پر یہ عذاب لے آتا. یعنی تم اس قابل ہو کہ پھر تم پر یہ عذاب آ جائے کہ ہم تمہارے چہرے مسخ کر دیں اور گدی کی طرف لوٹا دے، یعنی ان کو بالکل پھیر دے پشت کی طرف. اور یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بالکل برابر کر دے، جس طرح انسان کی گدی برابر ہوتی ہیں، نین نقش نہیں ہوتے ناک کے وغیرہ کی، یہ سب ختم کر دے، ہم مٹا دے. اس سے پہلے ایمان لے آؤ. او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کر دے، کما لعنا اصحاب السبت جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی. اصحاب سبت یعنی ہفتے والے دن کے حکم سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے. السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اصحاب یعنی والے، ہفتے والے. کہ بنی اسرائیل کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. انہوں نے شکار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں بندر بنا دیں، تو اس سے پہلے ایمان لے آؤ. اس امت میں یہود یعنی کسی کے بھی کفار میں سے کسی کے بھی اس طرح مسخ والا عذاب نہیں آیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ ان کی برکت سے اللہ نے اس امت پر دنیا میں کوئی عذاب نازل نہیں کیا، اس طور پر کہ پوری کی پوری قوم مسخ ہو جائے یا خسف زمین میں دھسنا ہو جائے یا ان کو ہلاک کر دیا جائے. انفرادی طور پر یا جزوی طور پر عذاب آتے ہی رہتے ہیں، اور بے شمار احادیث اس پر شاہد ہے کہ وہ عذاب
نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن کلی طور پر اور پورے ایک عمومی طور پر جو عذاب جس طرح پچھلی امتوں پر آیا اس طرح اس امت محمدیہ پر نہیں آیا. یعنی تم مستحق ہو اس عذاب کے، یا قیامت میں تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا اگر تم ایمان نہیں لائے تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے کوئی بات کہہ دی، جس طرح انسان بعض اوقات دھمکی میں کوئی بات کہہ دیتا ہے اور نہ اس کے پورے کرنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے اور نہ اس کو پورے کرنے کا اس کا قصد ہوتا ہے. لیکن اللہ کے معاملات تو ایسے نہیں ہیں. اللہ کے معاملات تو ہو کر رہتے ہیں، کیونکہ اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بنانے کا، کسی چیز کے ہونے کا حکم دے دیتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لا یغفر معاف نہیں کرتے اس بات کو، ان یشرک بہ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور شرک کے علاوہ کو معاف کر دیتے ہیں، لمن یشاء جس سے چاہے. شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، علم میں شریک ٹھہرانا، تصرف میں شریک ٹھہرانا، یا کسی بھی ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ علم ثابت کر لینا، یعنی غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کر لینا، یا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں تصرف کرتے ہیں اس طرح کا تصرف کسی اور کے لیے ثابت کر لینا، یا اور کسی بھی صفت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا. تو یہ خواہ ارادی طور پر ہو یا غیر ارادی طور پر ہو، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے. تو خصوصاً اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. جانے انجانے میں انسان کبھی کبھار غیر اللہ کے لیے ان صفات کو ثابت کرتا ہے کہ جو صفات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان ہے، اور اس کی وجہ سے وہ توحید سے نکل جاتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ شرک ظاہر ہے کہ اللہ پھر اس کو معاف نہیں کرتے، اور اس کے سارے اعمال کے لیے یہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان سارے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے. چاہے وہ کسی پیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، پنڈت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے سزا دے کر معاف کریں اور چاہے بغیر سزا دیے معاف کریں. اللہ پر لازم نہیں ہے کہ کسی کو گناہ پر سزا دے، بلکہ اگر گناہ پر سزا دے دے یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، نہ دے تو یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے. ہاں، اللہ کے اوصاف میں سے ایک صفت عدل ہے، انصاف ضرور ہے، لیکن اہل سنت والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پر یہ لازم نہیں ہے. معتزلہ نام کا ایک گروہ گزرا ہے جو اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اللہ پر عدل انصاف کرنا لازم ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو بھی، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑے گناہ کو گڑتا ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.